پاکستان کے لیے یہ پچھلا ہفتہ آنے والا ہفتہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. جیسا آپ نے دیکھا کہ حال ہی میں ملیشین پرائم منسٹر انور ابراہیم یہاں سے ہو کے گئے اور پاکستان سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے حوالے سے، تعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے اتفاق ہوا، اور پاکستان ملیشیا کو رائس بھی ایکسپورٹ کرے گا، حلال میٹ بھی ایکسپورٹ کرے گا، اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بڑھے گی. ان کے جاتے ہی ایک ہائی لیول سعودی ڈیلیگیشن پاکستان آیا، ہیڈڈ بائی دی سعودی انویسٹمنٹ منسٹر، اور انہوں نے بھی جو باتیں کہیں پاکستان کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹرانسفارم ہو چکا ہے اور پاکستان نے یہ سفر طے کیا ہے فرام ریڈ ٹیپ ٹو ریڈ کارپیٹ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم $2.2 ارب کی یہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، لائف سٹاک سیکٹر میں، اس کے ساتھ ساتھ مائننگ سیکٹر میں، پاور سیکٹر میں. بٹ انہوں نے کہا کہ ہماری لیڈرشپ کی ہمیں یہ ہدایت ہے کہ دیر از نو لمٹ آن انویسٹمنٹ ٹو پاکستان. ایک زمانہ تھا کہ فارن پالیسی کے حوالے سے پاکستان آئسولیشن کا شکار تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہم اب ایک سینٹرل لوکیشن بن چکے ہیں دنیا کے لیے. نہ صرف دنیا سے ہائی لیول ڈیلیگیشنز پاکستان آ رہے ہیں اور پاکستان کی اکنامک پالیسی کی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز آر اے اسٹوری ٹو ٹیل ان دیم سیلفز. اگر آپ دیکھیں اس دفعہ جو فرسٹ کوارٹر ہے فائنینشیل ایئر 2025 کا، 8.8 بلین ریمیٹنسز باہر سے آئی ہیں. سو یہ جو پاکستانی ڈائسپورا ہے اس کا اعتماد ہے پاکستان کے اوپر، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی امپروو کر رہی ہے. پالیسی ریٹ نیچے جا رہا ہے، پالیسی ریٹ کے نیچے جانے سے انویسٹمنٹ انکریز کر رہی ہے، اور نہ صرف انویسٹمنٹ انکریز کر رہی ہے بلکہ انفلیشن جو ہے وہ آل ٹائم لو کے اوپر ہے، 6.9% کے اوپر. پروجیکشن یہ تھی کہ یہ 13% تک رہے گی، مگر کہاں پہ پچھلے سال کی 32% کی انفلیشن اور کہاں پہ اس سال اسی مہینے میں 6.9% کی انفلیشن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹس آر اپ بائی 14%. آپ اگر فارن ایکسچینج ریزروز دیکھیں وہ بڑھ گئے ہیں، آئی ٹی ایکسپورٹس دیکھیں تو وہ $3.2 بلین پہ پہنچ گئی ہیں. تو پاکستان اکانومی ہیز اے اسٹوری ٹو ٹیل اینڈ اٹس اے گڈ اسٹوری ٹو ٹیل. اینڈ آئی بلیو کہ اکنامک انڈیکیٹرز کی جو بہتری ہے، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جیسے بلومبرگ ہے، بلومبرگ نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو ایمرجنگ ترین مارکیٹ ڈکلیئر کیا. اور جب آئی ایم ایف کی ایم ڈی بات کرتی ہیں، ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے جو پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں وہ ایک اچھی اکنامک پالیسی کا نتیجہ ہے، تو یہ دنیا کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز مان رہے ہیں کہ پاکستان از دی ڈیسٹینیشن فار انویسٹمنٹ. چین کے وزیر اعظم 11 سال بعد پاکستان تشریف لائے ہیں. لی چیانگ کا پاکستان آنا اور انویسٹمنٹ اور ٹریڈ پہ بات کرنا، بہت سارے بڑے منصوبے بھی، ان کی انوگریشن ہوگی ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین کی طرف سے جو ہمیشہ دوستی کا ہاتھ پاکستان کی طرف بڑھایا گیا ہے، وہ پہلا سی پیک ہو جس کے تحت $64 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئی، پاکستان کے روڈ نیٹ ورکس کو ایکسپینڈ کیا گیا، 12 موٹر ویز اس دور میں بنی، میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، گوادر پورٹ کو فعال کیا گیا، انڈسٹریل زونز بنائے گئے، اسپیشل اکنامک زونز بنائے گئے، انرجی سیکٹر میں بے شمار پروجیکٹس لگائے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ سی پیک فیز 1 کا ایک رول تھا، پرائم منسٹر کے حالیہ دورہ چین کے بعد سی پیک فیز 2 کا بھی ایک رول ہے جس میں بزنس ٹو بزنس ایگریمنٹس اور بزنس ٹو بزنس کوآپریشن کو بڑھایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو شنگھائی تعاون تنظیم کا ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ سربراہان مملکت کا اجلاس ہے، ہیڈز آف گورنمنٹ کی سمٹ ہے. An event like this is happening in Pakistan after 27 years. 27 سال کے بعد ایک اس لیول کا ایونٹ پاکستان میں منعقد ہونے جا رہا ہے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات بھی ہے، اعزاز کی بات بھی ہے، اور اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ پاکستان از دی ڈیسٹینیشن ٹو بی. سو جب ہم بات کرتے ہیں اکانومی کی، ہمارا خواب تو یہ ہے کہ G20 by 2030s، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈویبل ہے. جس طرح ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے، اور ان وفود کا پاکستان آنا، پاکستانی لوگ بہت ہاسپٹیلٹی میں یقین رکھتے ہیں، پاکستانی لوگ بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب آنے والے تمام مہمانوں کو ایک وارم ویلکم دیں گے. آپ نے دیکھا جس طرح اسلام آباد کو اور اس کے گرد و نواح کو سجایا گیا ہے، اینڈ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وی ہیو بین بلیسڈ بائی اے بیوٹیفل کیپٹل اسلام آباد وچ از سراؤنڈیڈ بائی دا ماگلا ہلز. اٹس اے کلین اینڈ گرین سٹی. دنیا کے بہترین کیپٹلز میں ہمارے کیپٹل کا شمار ہوتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ارینجمنٹس کیے گئے ہیں
جس طریقے سے اسلام آباد کو سجایا گیا ہے اپنے مہمانوں کو ویلکم کرنے کے لیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان آئے وہ پاکستان سے اچھی یادیں لے کے جائے اور باہر پاکستان کا ایک سافٹ امیج کیری کرے اور پاکستان کے بارے میں ایک پازیٹیو امیج کیری کرے. آج آپ نے یہاں کا میڈیا سینٹر دیکھا، مجھے بڑا فخر ہے اپنی ٹیم پر، اور میں جو ہماری انفارمیشن کی پوری ٹیم ہے لیڈ بائی میڈم سیکرٹری امرین جان صاحبہ، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انفارمیشن گروپ میں ایک بہت مہارت رکھنے والی خاتون نے ایک دوسری مہارت رکھنے والی خاتون کو ریپلیس کیا، اور بہت شکریہ، انہوں نے ایک ایفرٹ کو لیڈ کیا اور بڑی محنت سے کام کیا. اور میں پی آئی او صاحب جن کو میں کہتا ہوں کہ جو کام ان کو ایز آف یسٹرڈے کہا جائے تو یہ وہ بھی کر کے دکھا دیتے ہیں. نہ ان کو ٹائم لائنز دینے کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ان کو ان پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ ہمارے پہ دباؤ ہوتا ہے کہ یہ ٹائم سے پہلے اپنا کام مکمل کر لیتے ہیں. جو میڈیا کی فیسیلیٹیشن، جو ہمارے فارن جرنلسٹ آ رہے ہیں، مہمان باہر سے آ رہے ہیں، ان کو یہاں کے فیل ہوگا کہ واقعی ہم نے ایک اچھا ارینجمنٹ ان کے لیے کیا ہے. باقی بھی جیسی ممبر اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بھی ارینجمنٹس ہوتے ہیں، بٹ ہمارے جرنلسٹ جو آج یہاں پہ کور کر رہے ہیں وہ یہ بات کریں کہ اتنا اچھا ارینجمنٹ جو ہے وہ کم ہی دیکھنے میں آتا ہے. تو یہ انفارمیشن منسٹری نے خصوصی طور پہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں آنے والے جرنلسٹ کے لیے، اپنے مقامی جرنلسٹ کے لیے، اینکر حضرات کے لیے، رپورٹرز کے لیے یہ فیسلٹی کریٹ کی ہے تاکہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی کوریج ہے وہ اس میں کوئی دقت نہ آئے، اور تمام سہولیات انڈر ون روف یہاں پہ پرووائڈ کی گئی ہیں. جب کوئی کنٹری اتنی بڑی سمٹ ہوسٹ کرتی ہے تو یہ اس کی کیپیسٹی کے بارے میں بھی ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ ہم بڑے ایونٹ کروا سکتے ہیں. اور اس سے ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ کل کو اگر کوئی ورلڈ کپ ہو، کل کو اگر کوئی اسپورٹنگ ایونٹ ہو، کل کو کوئی بڑا بین الاقوامی سطح پہ ایونٹ ہو، تو ہمارے اندر الحمدللہ یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ ہم بڑے ایونٹ ہوسٹ کرنے کی نہ صرف صلاحیت رکھتے ہیں بلکہ اس کو احسن طریقے سے نبھانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا امیج بہتر ہوگا، اور ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ آپ نے دیکھا چلتے ہوئے جب آپ آ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کی ثقافت کو یہاں پہ اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. ٹرک آرٹ نظر آئے گا آپ کو، پاکستان کے مختلف ریجنز کی پینٹنگز نظر آئیں گی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو بھی آئے وہ پاکستان کی جو خوبصورت ثقافت ہے اور ایک یونیک ثقافت ہے وچ از پیکولیئر ٹو پاکستان، اس ریجن کے اندر، اس سے متاثر ہو کے جائے، اس کے بارے میں ایک اچھی بات کرے. ہماری ریزیلینس، ہماری بریلینس، اس کو ہم پورٹرے کریں پوری دنیا کے اندر کہ ہماری ثقافت، ہماری امن پسندی، ہماری جو ایک پروگریسو سوچ ہے وہ ہر جگہ نظر آنی چاہیے.